فلسفے کے میدان میں جو ہے مشہور ہیں، معروف ہیں، بڑی ان کی کتابیں ہیں، آثار ہیں۔ فصوص الحکم میں اگر نہ بولوں ان کی کتاب ہے مشہور اور معروف، اور ان کی بہت سے آثار ہیں۔ امام خمینی نے بھی ان کی بعض جگہ تعریف کی ہے۔ اس کے باوجود یہ شیعہ میں شیعہ علماء، یہ شیعہ معاشرے میں یہ متنازع کیوں ہیں؟ بعض شیعہ ان کو پسند نہیں کرتے، اس کی وجہ کیا؟ دیکھیں، ابن عربی کے بارے میں کہوں گا کہ ابن عربی نہ فقط شیعہ میں متنازع ہیں بلکہ ابن عربی عالم اسلام میں متنازع ہیں۔ جس طرح سے شیعوں میں ابن عربی متنازع ہے، اہل سنت کے ہاں بھی ابن عربی متنازع ہے۔ حتیٰ اہل سنت میں بعض نے ابن عربی کو شیعہ قرار دیا ہے اور اس بنیاد پر اس کی مخالفت کی ہے کہ ائمہ اثنا عشر کا نام لیتا ہے یا ان کی بات کرتا ہے۔ تو بنابراین ابن عربی، پہلی بات تو یہ ہے کہ متنازعہ صرف شیعہ کے ہاں نہیں ہے، اہل سنت کے ہاں بھی ہے، یہ پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ ابن عربی کو ہم اس معنی میں فلاسفر نہیں قرار دے سکتے جس معنی میں مثال کے طور پہ ہم فارابی کو، بیرونی کو، ابن سینا کو، ملا صدرہ کو، سہروردی کو فلسفی قرار دے سکتے ہیں۔ ابن عربی کا جو امتیاز کہہ دیں وہ اس کا تصوف ہے، اس کا عرفان یا عرفانی اور صوفیانہ نظریات ہے۔ یہ پہلی بات۔ اب صوفیہ کی مخالفت فقط شیعوں نے نہیں کی، صوفیزم کی یا صوفی مکتب کی یا عرفان کی مخالفت عالم اسلام نے کی ہے، اور اس مخالفت کی بھی وجہ میں نے جیسے بیان کیا کہ ظاہر ہے بہت سی جگہوں پر جہالت تھی، اور بہت سی جگہوں پر وہ لوگ جو عرفان کی نمائندگی کر رہے تھے، تصوف کی نمائندگی کر رہے تھے، بیان کر رہے تھے صوفیانہ نظریات کو، ان کی اغلاط تھی، ان کی غلطیاں تھیں۔ ابن عربی ہو یا کوئی بھی ہو، فلسفی ہو یا منطقی ہو یا عارف ہو یا صوفی ہو، اگر وہ معصوم نہیں ہے، اور یقیناً معصوم نہیں ہے، غیر از معصومین، تو اس سے غلطیوں کا سرزاد ہونا نیچرل سی بات ہے۔ تو ابن عربی کہ بہت سارے عقائد ایسے ہیں کہ جو شیعہ عقائد کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہیں۔ بنابراین واضح سی بات ہے کہ شیعہ نے بحیثیت شیعہ ابن عربی کی مخالفت کرنی ہے، لیکن کسی شخص کے ساتھ معاملہ یوں اس کے کسی ایک ایز اے ہول نہیں کرنا چاہیے۔ لا تنظر الی من قال وَلِنْظُرْ إِلَى مَا قَالَ۔ ہم کسی مفسر کی اس لیے مخالفت کریں کہ وہ مفسر ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہم کسی فقیہ کی اس لیے مخالفت کریں کہ وہ فقیہ ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہم کسی صوفی کی اس لیے مخالفت کریں کہ وہ صوفی ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہم کسی عارف کی اس لیے مخالفت کریں کہ وہ عارف ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں، ہم اس لیے مخالفت کریں کہ اس کا فلاں عرفانی نظریہ غلط ہے، اس کا فلاں صوفیانہ نظریہ غلط ہے، اس کا فلاں تفسیری نظریہ غلط ہے، یہ ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم کسی سے اس کا ٹھیک نظریہ لیں تو جس میں بھی کراہت نہیں ہے۔ تو امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ہوں یا دیگر علماء شیعہ ہوں، اگر کہیں وہ ابن عربی کا نام لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ابن عربی کی عصمت کا فتویٰ دے رہے ہیں۔ ابن عربی کے بہت سارے نظریات، چونکہ اب ظاہر وقت نہیں ہے، اگر کسی اور پروگرام میں ہمیں فرصت ملی، وہ ایسے ہیں کہ جو شیعہ عقائد کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں، تضاد میں ہیں۔ اس کے طرف بہت سارے ایسے اقوال منسوب ہیں کہ جن میں وہ خلافت امیر المومنین علی بن ابی طالب کا اس طرح سے قائل نہیں ہے جو ظاہری خلافت ہے، بلکہ خلفائے ثلاثہ کو مقدم سمجھتا ہے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام پر۔ تو ظاہر ہے ایسے شخص کے اس نظریے کو کون قبول کر سکتا ہے؟ لیکن اگر کہیں اس نے کوئی درک حقائق اور کشف حقائق میں درست بات کی ہی ہے تو اس کو لینے میں بھی چونکہ حقیقت کو لیا گیا، ابن عربی کو نہیں لیا گیا۔ بہرحال بطور کلی لوگوں نے تو
کس کی مخالفت نہیں کی اس دنیا میں؟ ابن عربی کی مخالفت کی ہے. ابن عربی کی مخالفت ہم ابن عربی کو اون نہیں کرتے. ابن عربی نے جہاں درست بات کی ہے وہ درست بات ہے, وہ ابن عربی کرے, اس سے پہلے کسی نے نہ کی ہو, ابن عربی کو اس کو کریڈٹ جائے گا. اور اگر اس نے غلط بات کی ہے تو کوئی بھی کرے وہ غلط بات. جی